فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعدی غرضا فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی مقدس جماعت کو کس طرح قرآن اور حدیث کا درس دیا ہے، کس طرح پیغام اسلام لوگوں کو جا کے سنایا ہے، کس طرح جا کے دعوت و تبلیغ یہ سنائی ہے، یہ اللہ کے پاک پیغمبر کی سیرت طیبہ کا وہ عنوان تھا جو بحیثیت معلم کے نام سے پکارا جاتا ہے، کیونکہ معلم کا معنی ہوتا ہے استاد۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر بھی اس دنیا کے اندر استاد بن کر آئے۔ اللہ کے پاک پیغمبر ایک استاد ہونے کی حیثیت سے اس دنیا کے اندر آئے، اور استاد ایسا کہ جب وہی استاد مکہ کی سرزمین کے اوپر آتا ہے تو دین ایک بالشت کے اوپر بھی نافذ نہیں تھا۔ جب وہی معلم کائنات، جب وہی رحمت کائنات اس دنیا سے پردہ فرماتے ہیں تو ہر طرف سے اسلام کا بول بالا تھا، ہر طرف سے اسلام کی کرنیں تھی، ہر طرف سے اسلام کی شعائیں تھی۔ تو یہ صرف اور صرف اللہ کے پاک پیغمبر اس دنیا کے اندر ایک معلم اور ایک استاد بن کر آئے ہیں تاکہ امت محمدیہ کو آ کر قرآن اور حدیث کا پیغام دے سکیں، اللہ کی وحدانیت کا ان کو آ کے بتا سکیں، اللہ کی وحدانیت کی تبلیغ کر سکیں۔ تو عزیزو، آج جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، اس آیت کے اندر اللہ خود اعلان کر رہے ہیں ان اصحاب رسول کے جماعت کے بارے میں، اس مقدس جماعت کے بارے میں کہ میرے عزیزو، اللہ یہ اعلان کرتا ہے اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو، اگر تم دائرہ اسلام کے اندر داخل ہونا چاہتے ہو، اگر تم پیغمبر کی اطاعت کے اندر آنا چاہتے ہو، اگر رسول اللہ کی تعلیمات کے اوپر آنا چاہتے ہو، تو میرے عزیزو اللہ کیا اعلان کرتا ہے؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدُوا۔ لوگو اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو، بِمِثْلِ مَا اس آدمی کے مثل ایمان لے آؤ، فَقَدِ اهْتَدُوا جو ہدایت والے ہیں، جو رشد والے ہیں، جو بھلائی والے ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا اگر تم ویسا ایمان لے آئے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ ادھر سے اللہ کے پاک پیغمبر یہ اعلان کرتے ہیں اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من بعدی کہ میں پیغمبر تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، میں پیغمبر تمہیں خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ میرے ان صحابہ کرام کے مقدس جماعت کو کبھی تکلیف نہ پہنچانا، کبھی ان کو برا بھلا نہ کہنا، کبھی ان کے اوپر تبرہ بازی نہ کرنا، کبھی ان کو غلط نہ کہنا، کبھی ان کی شان کے اندر کوئی گستاخی نہ کرنا۔ اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من بعدی غرضا، پھر آگے اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا فمن احبہم کہ میں پیغمبر یہ اعلان کرتا ہوں کہ جو آدمی ان صحابہ کرام کی جماعت سے، جو آدمی میرے شاگردوں سے، جو آدمی ان اصحاب رسول کی جماعت سے محبت کرے گا، فمن احبہم فبحبی احبہم، اس کی مثال ایسی ہے کہ تم صرف اس صحابہ کرام کی جماعت سے بھی محبت نہیں کرتے، اگر تم ان صحابہ کرام سے محبت کرتے ہو تو یہ محبت کرنا ایسا ہے گویا کہ تم مجھ پیغمبر سے محبت کرتے ہو۔ فمن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور تم میں سے جو آدمی ان اصحاب رسول کی جماعت سے بغض رکھے گا، ان کے ساتھ کینہ رکھے گا، ان کے ساتھ حسد رکھے گا، ان کے اوپر تبرہ بازی کرے گا، ان کی شان کے اندر نازیبہ الفاظ کرے گا، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا اب یہ بغض کرنا، اب یہ ان کے ساتھ کینہ رکھنا، اب یہ ان کے ساتھ حسد کرنا، یہ ان اصحاب رسول کی جماعت کے ساتھ محدود نہیں ہے، بلکہ اللہ کے پاک پیغمبر نے کیا فرمایا فمن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو ان صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ بغض رکھتا ہے تو یہ ایسا ہے گویا کہ مجھ پیغمبر کے ساتھ بغض رکھتا ہے۔ پھر فرمایا فمن احبہم فببغضی ابغضہم، پھر فرمایا ومن اذاہم فقد اذانی کہ جس میرے امتی نے، جس بندے نے ان صحابہ کرام کی جماعت کو تکلیف دی ہے، ان کو رنج پہنچ
پہنچایا ہے، ان کو مصائب پہنچائے ہیں، ان کو تکلیف سے دو چار کیا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر، توجہ، اللہ کے پاک پیغمبر کیا اعلان کرتے ہیں؟ ومن عزاہم، کہ جس نے صدیق اکبر کو، جس نے عمر فاروق کو، جس نے عثمان غنی کو، جس نے حضرت ابو ہریرہ کو، جس نے سلمان فارسی کو، جس نے حضرت ابو ذر غفاری کو، 1,24,000 کم و پیش اصحاب رسول کی جماعت کو، جو کوئی بھی بندہ ان کو تکلیف پہنچاتا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر کیا کہتے ہیں؟ ومن عزاہم فقد عزانی، جس نے ان کو تکلیف پہنچایا ہے اس نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے۔ پھر فرمایا ومن عزانی فقد عزا اللہ، کہ جس نے مجھے تکلیف پہنچائی تو وہ ایسا نہیں ہے کہ جب اس کی تکلیف مجھ تک محدود ہے، بلکہ یہ ایسا ہے کہ اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی ہے۔ اب یہ اللہ کو تکلیف پہنچانے کا مقصد کیا ہے؟ کیونکہ میں پیغمبر اپنی مرضی سے نہیں آیا، مجھے نبوت اپنی مرضی سے نہیں ملی۔ اگر میں نبی بن کے آیا ہوں، اللہ کے حکم سے آیا ہوں، مجھے نبوت ملی ہے، اللہ کے حکم سے ملی ہے۔ میں آپ لوگوں کو دعوت تبلیغ کرتا ہوں، اللہ کے حکم سے کرتا ہوں۔ محبوب نے کیا فرمایا؟ ومن عزانی فقد عزا اللہ، اب جو میرا امتی مجھے تکلیف پہنچائے گا تو وہ ایسا ہے گویا کہ وہ اللہ کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ پھر فرمایا ومن عزا اللہ، اور جو آدمی اللہ کو تکلیف پہنچائے گا تو اللہ اس کو خوب پکڑیں گے۔ تو میرے عزیزو، اب خلاصہ کلام کیا نکلا کہ جو اصحاب رسول کے جماعت کو تکلیف دیتا ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ وہ اللہ کے پیغمبر کو تکلیف پہنچاتا ہے، اور جو پیغمبر کو تکلیف پہنچاتا ہے وہ ایسا ہے گویا کہ وہ اللہ کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ اور اس کا واضح مثال میں آپ کو یہ بتا دوں کیونکہ میرے عزیزو، اس دنیا کے اندر دو ہستیاں ایسی ہیں، اس دنیا کے اندر دو ذات ایسی ہیں کہ آدمی ایڑی چوٹی کا لگا لے، قیامت تک آدمی زور لگائے کہ میں اس منصب کو حاصل کر سکتا ہوں، میں اس مقام کو پہنچ سکتا ہوں، میرے عزیزو قیامت برپا ہو سکتی ہے، لیکن اس مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ اگر وہ مقام کون سا ہے، اگر وہ رتبہ کون سا ہے، توجہ، وہ رتبہ کون سا ہے؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ایک مقام نبوت ہے، ایک مقام صحابیت ہے۔ اس دنیا کے اندر یہ دو مقام ایسے ہیں کہ آدمی اگر ان کو حاصل کرنا چاہے اپنی مرضی کے ساتھ زندگی بھر اس کو حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ میرے عزیزو جو نبوت کا مقام ہے یہ بھی اللہ کا انتخاب ہے، جو صحابہ کا مقام ہے یہ بھی اللہ کا انتخاب ہے۔ کیوں میرے عزیزو؟ اب اس دنیا کے اندر آپ نے ولی بہت سارے دیکھے ہوں گے، آپ نے آج کا ہمارا جو عنوان ہے، آج کا جو ہمارا سبق ہے میرے عزیزو، وہ اصحاب رسول کے جماعت اور انبیاء کرام کا مقام ہے کہ صحابہ کرام کی جماعت کہاں سے ہے، انبیاء کا مقام یہ کہاں سے ہے، اور ان دونوں ہستیوں کا مقابلہ اب اس دنیا کے اندر کوئی نہیں کر سکتا۔ میرے عزیزو، آپ نے بایزید بستانی کا نام سنا ہوگا، عبد القادر جیلانی کا نام سنا ہوگا، مجدد الف ثانی کا نام سنا ہوگا، اشرف علی تھانوی کا نام سنا ہوگا۔ یہ میرے عزیزو وقت کے بڑے بڑے ولی تھے، وقت کے بڑے بڑے کتب تھے، وقت کے بڑے بڑے ابدال تھے۔ میرے عزیزو، ان تمام کی کتبیت کو، ان تمام کی ابدالیت کو، ان تمام کے بزرگی کو اگر ایک پلڑے کے اندر رکھا جائے اور حبشے کا وہ بلال، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مسجد نبوی کے اندر اذان دیتے ہوئے یہ صدا لگاتے تھے اشہد ان محمد رسول اللہ، اور یہ الفاظ پڑھتے ہوئے، یہ جملے پڑھتے ہوئے اللہ کے پاک پیغمبر کے چہرے اقدس کے اوپر جب وہ نکاح ڈالتا تھا حضرت بلال، تو میرے عزیزوں میں یہی کہوں گا، بلکہ یہ میرا عقیدہ ہے، ہمارے استادوں کا عقیدہ ہے، اہل سنت والجماعت کا یہی عقیدہ ہے کہ چاہے عبد القادر جیلانی ہو، چاہے مجدد الف ثانی ہو، چاہے بایزید بستانی ہو، ان تمام کا مقام برحق ہے، ان تمام کی ولیت برحق ہے، لیکن حضرت بلال کی اسے ایک نگاہ کا جو اذان دیتے ہوئے اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہوئے اللہ کے پاک پیغمبر کے رخ اطہر کے اوپر ڈالتے ہیں، اس ایک نگاہ کا مقابلہ اس کے مقابلہ نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ اب بات کو سمجھنا میرے عزیزوں، اس دنیا کے اندر بعض مقام ایسے ہوتے ہیں، بعض رتبے ایسے ہوتے ہیں، آدمی اپنی محنت کے ساتھ حاصل کرنا چاہے اس کو حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ جس کو عطا کرنا چاہے وہی اللہ اس کو عطا کر سکتے ہیں، یہ بندے کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ اب صحابہ کرام کے مقام کو دیکھیے میرے عزیزوں، حضرات صحابہ کرام کا مقام قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے، اور قرآن سے ثابت کس طرح ہے؟ ایک آیت نہیں، دو آیت نہیں، تین آیات نہیں، 400 آیات کریمہ کم و پیش وہ آیات کریمہ ہے
کہ جن کے اندر اللہ اپنے پیغمبر کے ان مقدس شاگردوں کے بارے میں میرے عزیزوں یہ اعلان کرتے ہیں، ان کے بارے میں رضا کے پروانے جاری کرتے ہیں، ان کے بارے میں اپنے محبت کا اعلان کرتے ہیں اللہ ان کے بارے میں، بلکہ یہ اعلان کرتے ہیں اگر تم لوگ قیامت کی صبح تک اگر ایمان لانا چاہتے ہو، دائرہ اسلام کے اندر داخل ہونا چاہتے ہو، پیغمبر کی تعلیمات کے اوپر آنا چاہتے ہو، تو تم اس طرح ایمان لے آؤ جس طرح صدیق اکبر ایمان لے آئے، جس طرح عمر فاروق ایمان لے آئے، جس طرح عثمان غنی ایمان لے آئے، جس طرح علی المرتضی ایمان لے آئے، جس طرح سلمان فارسی ایمان لے آئے، جس طرح ابو ہریرہ ایمان لے آئے، جس طرح ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لے آئے۔ اگر تمہارا ایمان ان صحابہ کرام کی طرح ایمان ہوگا تو تم کامل مسلمان ہو جاؤ گے، اگر ایسا نہیں ہے تمہارا ایمان ناقص ہے۔ تو میرے عزیزو، اب صحابہ کرام کا مقام قرآن سے ثابت ہے، ان کی عزت اور ان کا رتبہ قرآن سے ثابت ہے۔ اسی طرح حضرات انبیاء کرام کا مقام میرے عزیزو یہ تو وہ ہے کہ اللہ جس کو اپنی طرف سے نبی بھیجنا چاہیں اسی کا انتخاب ہو سکتا ہے، کوئی آدمی اپنی مرضی سے نبی نہیں بن سکتا۔ اب بات کو سمجھنا یہ ہے کہ نبی کا معنی کیا ہے، صحابی کا معنی کیا ہے۔ میرے عزیزو، نبی کا معنی ہوتا معصوم عن الخطا، یعنی گناہوں سے معصوم ہو جانا، اور صحابی کا معنی ہوتا ہے محفوظ عن الخطا، یعنی غلطی سے محفوظ ہو جانا، غلطی سے محفوظ ہو جانا۔ اب انبیاء کا معنی کیا ہے، یعنی انبیاء غلطی سے معصوم ہیں۔ معصوم کا معنی کیا ہے کہ وہ انبیاء گناہ کے قریب نہیں آتے اور نہ گناہ انبیاء کے قریب جاتا ہے، یہ انبیاء کا معنی ہے۔ صحابہ کا معنی کیا ہے، محفوظ عن الخطا، یعنی غلطی سے محفوظ ہیں، کیونکہ میرے عزیزو جب اللہ کے پاک پیغمبر آئے 1,24,000 کم و پیش انبیاء آئے، اب یہ جو قرآن ہم تک پہنچا ہے، حدیث ہم تک پہنچی ہے، نماز ہم تک پہنچی ہے، روزہ ہم تک پہنچا ہے، صدقات ہم تک پہنچے ہیں، عشریات ہم تک پہنچی ہے، حرام حلال صحیح غلط پاکی ناپاکی ان تمام کے اوپر اگر کسی ذات کی قربانی ہے، کسی ہستی کی قربانی ہے تو وہ صرف اور صرف اصحاب رسول کی قربانی ہے۔ کیونکہ میرے عزیزو بعض صحابہ کرام ایسے ہیں جن سے ایسی خطا ہوئی، لیکن اللہ نے ان کو بھی قیامت تک کے لیے میرے اور آپ کے لیے یہ نمونہ ہدایت بنا کر رکھا ہے۔ اگر وہ صحابہ نہ ہوتے تو یہ شریعت کیسے بنتی تھی؟ اب اس کی مثال آپ کو یوں دیتا ہوں، ایک صحابی رسول اللہ کے پاک پیغمبر کی خدمت کے اندر آتے ہیں، یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، آپ مجھے پاک کر دیجئے۔ اللہ کے پاک پیغمبر اپنا رخ انور کو دوسری طرف پھیر لیتے ہیں، پھر وہی صحابی آتا ہے، یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجئے، کیونکہ میرے عزیزو یہ اس وقت شریعت بن رہی تھی، اس وقت یہ تعلیمات بن رہی تھی۔ اللہ کے پاک پیغمبر اسی حدود اللہ کو قائم کرنے کے لیے آئے، پھر اتنی دیر کے اندر ایک عورت آتی ہے، یا رسول اللہ آپ مجھے پاک کر دیجئے، آپ مجھے پاک کر دیجئے، مجھ سے لغزش ہو گئی ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھ سے خطا ہو گئی ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر بیٹھے ہوئے ہیں، دائیں طرف سے آتی ہے، رسول اللہ چہرہ پھیر لیتے ہیں، بائیں طرف سے آتی ہے، اللہ کے پاک پیغمبر رخ انور کو پھیر لیتے ہیں، اسی طرح چاروں طرف چکر لگاتی ہے۔ چکر لگانے کے بعد اللہ کے پاک پیغمبر صحابہ کرام کو کہتے ہیں، لوگوں شاید ہو سکتی ہے کہ یہ بھولی بھالی ہو۔ اللہ کے پاک پیغمبر کو صحابہ کرام نے کہا، یا رسول اللہ یہ اپنی غلطی کا اعتراف کرتی ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مجھ سے لغزش ہوئی ہے، مجھے پاک کر دیجئے، میرے اوپر اللہ کی حدود کو قائم کر دیجئے۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں کہ تو جا، شاید ہو سکتا ہے کہ تجھے بچے کا حمل ٹھہر گیا ہو، 1 سال کے بعد آنا، جب تک بچے کا جنم ہو پھر میں تیرے اوپر اللہ کی حدود کو قائم کروں گا، پھر میں تجھے اس سے پاک کروں گا۔ اب وہ صحابیات میرے عزیزو واپس چلی جاتی ہے، اتنی دیر کے اندر 1 سال گزرتا ہے، سال کے گزرنے کے بعد وہی عورت دوبارہ آتی ہے، اے اللہ کے پاک پیغمبر مجھے پاک کر دیجئے۔ میرے عزیزو رسول اللہ کیا فرماتے ہیں کہ جا اس بچے کو جا کے 2 سال دودھ پلا، دودھ پلانے کے بعد جب یہ کچھ کھانا سیکھ جائے، کچھ پینا سیکھ جائے، کچھ کھانے کو چبانا سیکھ جائے، پھر تیرے اوپر اللہ کی حدود کو قائم ہوگی۔ تو میرے عزیزوں وہ صحابیات پھر 2 سال کے بعد پھر دوبارہ آتی ہے، اے اللہ کے پاک پیغمبر مجھے پاک کر دیجئے، میرے اوپر اللہ کی حدود کو نافذ کر دیجئے، کیونکہ میرے عزیزوں اس وقت اسلامی حکومت تھی، اس وقت شرعی حکومت تھی کہ جو آدمی جو گناہ کرتا تھا اللہ کے پیغمبر اس کے اوپر حدود کو نافذ کرتے تھے۔ یہ شریعت تھی، یہ پیغام تھا، یہ صحابہ رسول کی قربانیاں تھی
کہ جن کی وجہ سے یہ شریعت کا پیغام، یہ اسلام، یہ احکام اللہ کے پیغمبر کے ان صحابہ کے صدقے سے بنا ہے۔ تو وہ صحابیات کہتی ہے کہ اے اللہ کے پاک پیغمبر، میرے اوپر حدود کو نافذ کریں، میرے اوپر اللہ کے حکم کو نافذ کریں، مجھ سے لغزش ہو گئی ہے، مجھ سے خطا ہو گئی ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر کہتے ہیں کہ اب اس عورت کو لے جاؤ، اس کے اوپر اللہ کی حدود کو قائم کرو، کیونکہ میرے عزیزو یہ شریعت کا پیغام قیامت تک باقی رہے گا۔ اب بھی اگر کوئی آدمی زنا کرتا ہے، شراب پیتا ہے، میرے عزیزو اس طرح کی بدفعلی کرتا ہے، اللہ کے قرآن کا یہ اعلان ہے کہ اس کے اوپر حد کو نافذ کیا جائے۔ شادی شدہ ہے، اس کو سنگریز کیا جائے، اس کو مار مار کر مٹایا جائے۔ اگر وہ شادی شدہ نہیں ہے تو میرے عزیزو اس کو 80 کوڑے مارے جائیں۔ تو اس طرح اللہ کے پیغمبر نے یہ اعلان کیا ہے، لیکن ہم بھی اپنے گریبان کے اندر جھانک کر دیکھیں اور ان صحابہ کرام کے ایمان کو بھی دیکھیں۔ آج اگر مجھ سے غلطی ہوتی ہے، مجھ سے خطا ہوتی ہے، میرے گھر والوں سے کوئی غلطی ہوتی ہے، میں کہتا ہوں اس کے اوپر پردہ ڈالوں تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے۔ مجھ سے غلطی ہوتی ہے، میں اپنی غلطی کو اپنے پاس چھپاتا ہوں، لوگ مجھے شرمندہ نہ کریں، لوگ مجھے غلط نہ کہیں، لوگ مجھے بد کردار نہ کہیں، لوگ مجھے فحاشی نہ کہیں۔ لیکن آپ اپنے گریبان کے اندر ان مقدس جماعت صحابہ کے اوپر نظر ڈالیں کہ جن سے ایک غلطی ہوتی ہے، چاروں اطراف سے آنے کے باوجود یہ اعلان کرتی ہیں اے اللہ کے پیغمبر مجھے پاک کر دیجئے۔ تو میرے عزیزو خلاصہ کلام کیا نکلا کہ اللہ کے پیغمبر کے وہ صحابہ کہ جن کے بارے میں قرآن کی ایک آیت نہیں، 2 آیت نہیں، 3 آیت نہیں، 400 آیات کم و پیش یہ وہ ہیں جو ان صحابہ کرام کی جماعت کے بارے میں اعلان کرتی ہیں۔ اب شمار کریں، اولئک هم المتقون حقا، یہی پکے لوگ ہیں، یہی ایمان والے ہیں، یہی متقین ہیں۔ اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اولئک هم الصادقون، یہی لوگ سچے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی پکے لوگ ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ اعلان کرتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو تو ان صحابہ کرام کی طرح ایمان لے آؤ، پھر تمہارا ایمان کامیاب ہوگا۔ اب اگر میں آپ سے پوچھوں کہ انبیاء اور صحابہ یہ 2 انتخاب کس کے؟ اللہ کے۔ 2 انتخاب کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں۔ اس دنیا کے اندر کوئی آدمی ایڑی چوٹی کا زور لگائے کہ میں صحابہ کا مقام حاصل کر لوں، نہیں کر سکتا۔ انبیاء کے مقام کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اب اگر میں آپ سے سوال کروں کہ اللہ کے انتخاب کے اوپر، اللہ کی پسند کے اوپر اب اگر کوئی آدمی تبرہ بازی کرے، اللہ کے انتخاب کے اوپر کوئی غلط کہے، تو آپ یہ سوچیں آج اس دنیا کے اندر میں کوئی فیصلہ کروں، میں کوئی کام کروں، میں کسی کام کے اندر ہاتھ ڈالوں، لوگ مجھے کہیں آپ غلط کر رہے ہیں، آپ اس کے خلاف کر رہے ہیں، میں غصے سے بھر جاتا ہوں، یہ بات مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ آپ اس اللہ کے قانون کو دیکھیں کہ جس اللہ کے قانون نے یہ فیصلہ بنا دیا، جس اللہ کے قانون نے جس ہستی کو صحابیت کے مقام پر پہنچا دیا، اب اگر اس دنیا کے اندر اللہ کے فیصلے کے اوپر کوئی تبرہ کرے، کوئی اٹیک کرے، تو آپ یہی کہیں گے کہ یہ کافر ہے۔ یہ میرا اعلان نہیں ہے، کسی عالم کا اعلان نہیں ہے، یہ اللہ کے قرآن کا اعلان ہے کہ جو آدمی اللہ کے انتخاب کے اوپر کوئی اٹیک کرے، کوئی میرے عزیز و جاہ کے اوپر اس کے تبرہ بازی کرے، یہ اللہ کے پیغمبر کا اعلان ہے کہ جو آدمی صحابیات کو تکلیف پہنچائے گا وہ ایسا ہے کہ گویا کہ اس نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے۔ اور محبوب نے کیا فرمایا؟ اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعد غرضا فمن احبهم فبحبی احبهم، کہ جس آدمی نے میرے صحابہ کو تکلیف پہنچائی ہے اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی، جس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی۔ پھر فرمایا ان بطش ربک لشدید، پھر اللہ کی پکڑ بہت زیادہ سخت ہے۔ میرے عزیزو خلاصہ کلام کیا ہے؟ دین کا پیغام کیا ہے؟ آج اگر ہمارے پاس یہ قرآن پہنچا ہے، آج ہمارے پاس حدیث پہنچی ہے، حرام حلال پہنچا ہے، ان تمام کے اوپر اگر کسی ذات کی قربانی ہے، کسی ہستی کی قربانی ہے، اگر کسی انسان کی قربانی ہے تو وہ صحابہ کرام ہیں۔ کیونکہ میرے عزیزو اگر آپ صحابہ کے مقام کو نکالتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں رسول اللہ کی نماز کیسے تھی، رسول اللہ کا روزہ کیسے تھا، آپ کا اٹھنا کیسے تھا، آپ کا بیٹھنا کیسے تھا، آپ کا کھانا کیسے تھا، آپ کا پینا کیسے تھا، آپ کا لیٹنا کیسے تھا، رسول اللہ کا قرآن کی تلاوت کرنا کیسا تھا۔ ان تمام چیزوں کا اگر ہمیں پتہ چلتا ہے تو وہ صحابیات کے صدقے سے، صحابیات کے واسطے
واسطے سے، صحابیات کی وجہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے جب تم صحابہ کرام کے مقام کو نکالو گے، ان کے رتبوں کو نکالو گے، تو یہ تمہارے پاس یہ قرآن حدیث یہ پیغام دین اسلام بھی تم تک کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ حقیقت ہے اب اگر میں کسی کے پاس جانا چاہوں، مجھے پتہ نہیں ہے، میں راستہ پوچھوں گا کہ یہ راستہ کہاں کی طرف جاتا ہے، مجھے واسطے کی ضرورت ہے، وجہ کی ضرورت ہے۔ اسی طرح اللہ کے پیغمبر کی تعلیمات تک پہنچنا یہ صحابیات کا واسطہ ہے، ان کو اپنانا پڑے گا، ان کے مقام کو سمجھنا پڑے گا۔ تو میرا عزیزو خلاصہ کلام کیا ہے کہ اللہ کے پیغمبر کے صحابہ بھی اعلی ہیں، رسول اللہ بھی اعلی ہیں، کہ اس دنیا کے اندر دو ہستیاں ایسی ہیں کہ جو اپنی مرضی سے اس مقام کو حاصل نہیں کر سکتا، ایک مقام صحابہ کا، ایک مقام انبیاء کا۔ اللہ جس کو صحابیت کے مقام کے اوپر فائز کرتے ہیں اللہ اپنی مرضی سے کرتے ہیں، جس کو نبی بناتے ہیں اللہ اپنی مرضی سے بناتے ہیں۔ کوئی آدمی کہے میں صحابیات کے مقام کو پہنچ جاؤں تو میرے عزیزو میرا وجدان یہ کہتا ہے، بلکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر کے صحابہ اتنے ہیں کہ ایک صدی کا عالم اپنی ساری زندگی کو قرآن کے اندر بسر کر دے، اللہ کی اطاعت کے اندر بسر کر دے، اللہ کے پیغمبر کے ایک